السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اچھا جی، آج ایک برانڈ نیو ویڈیو کے ساتھ میں اپنا بلاگ جو ہے وہ اپلوڈ کر رہی ہوں۔ یہ تقریباً محرم سے پہلے ہمارا جو ہے ایک ٹور لگا تھا سی ویو، یعنی کہ جیسے ہی لاک ڈاؤن اعلان ہوا کہ لاک ڈاؤن ختم ہو چکا ہے اور اب جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ کرونا پہ کنٹرول ہو چکا ہے، تو ہم نے بھی سوچا کہ اتنے ٹائم سے گھر میں بند اور بالکل بند بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیوں نہ چلو بچوں کو لے کے جو ہے وہ سی ویو کا چکر لگواتے ہیں، کیونکہ ایک ٹائم ہو گیا، مجھے تو یاد بھی نہیں کہ میں لاسٹ ٹائم کب سی ویو آئی تھی۔ تو ہاں جی، یہ سی ویو کا ہی یہ ہمارا پیارا پرچم پاکستانی۔ اچھا جی، ہم جو ہے وہ سی ویو کے ہی اس ٹائم روڈ پہ ہیں، گھر سے چل پڑے تھے، اور ویڈیو میری کافی لمبی چوڑی ہو گئی کیونکہ میں نے ہر چھوٹے سے چھوٹے سین کو کیپچر کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں کافی ٹائم بعد آئی۔ اچھا، یہ جو آپ کو پانی نظر آ رہا ہوگا نا، یہ محرم سے پہلے بھی جو ہے وہ برسات وغیرہ ہوئی تھی، اور محرم کے دوران بھی کافی برسات ہوئی، اور کراچی میں تو بہت ہی برسات ہوئی ہے اب کی بار، یعنی کہ اللہ پاک نے اپنی خاص رحم و کرم جو ہے وہ بخشا کراچی میں، ورنہ برسات ہوتی نہیں تھی، لیکن جو بھی برساتیں ہوئی ہیں کراچی میں بہت ہی جو ہے نا خطرناک ٹائپ کی ہوئی ہے۔ بس اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اچھا جی، یہ سی ویو کا کچھ ہم لوگ لانگ ڈرائیو کے لیے ہم تھوڑا یہاں وہاں نکل گئے تھے کہ چلے جی پہنچنا تو ہے ذرا آرام سے، اور اس ٹائم تقریباً کچھ 4:30-5 بجے کا ٹائم ہوگا، یا شاید 5 بجے کا ٹائم تو ہوگا میرے خیال سے عصر کا۔ تو ہم جو ہے وہ بڑا ایکسائٹڈ لیول تھا، کیونکہ مجھے واقعی نہیں یاد کہ میں لاسٹ ٹائم، کیونکہ یہ نہیں کہ کرونا کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں، موسٹلی بہت کم آنا جانا ہوتا ہے، کراچی میں رہتے ہوئے بھی سی ویو نہیں آتے، مطلب بالکل حیرت والی بات ہے۔ دیکھیے بچوں کی حالات دیکھیے کہ بچے تو دیکھ کے بس ایسا ہو رہا تھا کہ بس فوراً جا کے ڈبکی لگا دیں۔ اچھا، یہاں پہ میں نے تھوڑا اسپیڈ لیول بھی ویڈیو کا تیز کر دیا تھا، کہ میں نے سوچا کہ چلو فٹافٹ جو ہے وہ ویڈیو آگے بڑھتی چلی جائے، اور آپ لوگ بھی جو ہے وہ سی ویو کے نظارے دیکھنا شروع کر دیں۔ اچھا جی، یہاں پہ یہ جو سینڈ مجھے نظر آ رہی تھی، یہ جو ریت ہے، یہ سی ویو کی نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے بچپن سے سی ویو کی ریت جو ہے وہ بالکل کالی ہے۔ یہ یا تو انہوں نے کہیں سے لا کے یہاں پہ ڈالی، یعنی کہ وہ جو دوسرے سائڈ کے جو ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں پیراڈائز سائڈ، اور یہ جو جہاں کی سینڈ ایسی ہے، کیونکہ سی ویو کی سینڈ ایکچولی ایسی ہے نہیں، بالکل کالے رنگ کی ہے۔ اور ہم ماشاءاللہ سے ہمارے یہاں کراچی اتنا بڑا شہر، اتنا خوبصورت اور روشنیوں کا شہر ہونے کے باوجود بھی یہاں پہ وہی بات ہے، ہر بندہ سوچتا ہوگا یہ ویڈیو میں ہمیشہ رونا دھونا کرتی ہے، نہیں، حقیقت بات ہے کہ بچوں کے ساتھ آنا ہوتا ہے، اور پھر صفائی کا بالکل بھی کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، میرے بچے آؤٹ آف کنٹریز کی جو دیکھتے ہیں چھوٹے موٹے بچوں کی، تو کہہ رہے تھے مما ہمارا جو سی ویو ہے وہ اس طرح کا کیوں ہے، یعنی کہ ہمارا جو ساحل سمندر ہے وہ صاف نہیں ہے، یہاں پہ درخت نہیں ہے، اور یہاں کا پانی جو ہے وہ بالکل بلو نہیں ہے، تو جب کہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر اور سائڈوں پہ جایا جائے تو وہاں پہ بڑا صاف شفاف سا سمندر کا پانی ہے، بس یہ تھوڑا ایریا ایسا ہے کہ بہت میس ہو جاتا ہے یہاں پہ، اتنی زیادہ جو ہے وہ مطلب کیئر نہیں کرتی ہماری جو ہے ماشاءاللہ سے جو یہاں کی انتظامیہ ہے۔ اچھا جی، بچے جو ہے ایکسائٹڈ لیول جو تھا وہ بچوں کا بالکل ہائی تھا۔ اچھا، جاتے ہی جو ہے وہ ان کا تو ارادہ تھا کہ پانی میں جی ڈبکیاں شبکیاں لگائیں، لیکن میں نے سوچا کہ ذرا بھی رک جاؤ، پہلے نظارے تو کرنے دیں، دیکھنے تو دیں، اتنے عرصے بعد ہم سی ویو کو، سمندر کو دیکھ رہے ہیں، ساحلی سمندر کو دیکھ رہے ہیں، تو کیسا لگ رہا ہے ہمیں۔ اچھا جی، ہسبینڈ جی بھی ساتھ ساتھ تھا۔ اچھا جی، ارطغرل ڈرامہ دیکھنے کے بعد بچوں میں جو سب سے بڑا جو ایک فیوریٹ اینیمل جو ہے نا، وہ میرے بچوں کا بن گیا ہے یہ ہارس، یعنی کہ گھوڑے میرے بچوں کو بہت پسند آ گئے، اور مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ میرے بچوں کو ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا، اور ہر بچہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم نے الگ سے رائڈ کرنا ہے۔ میں نے کہا حیرت ہو گئی ہے بھائی کہ آج تک ہم نہیں کبھی گھوڑوں پہ بیٹھے، اور آپ لوگ کہہ رہے وہ دیکھ کے ارطغرل ڈرامے میں کہ جی ان کی تو سواریاں ہی گھوڑے تھے، تو نہیں، ہم نے تو بیٹھنا ہے مما، گھوڑے پہ ہی بیٹھنا ہے۔ تو میرے ہسبینڈ پہلے تھوڑے ہیزیٹیٹ ہو رہے تھے، پھر میں نے کہا کہ سوکے ان کو بیٹھنے دو، لیکن پھر ایک ایک کو نہیں بٹھایا، یعنی کہ بڑے والے دونوں کو ساتھ بٹھایا میں نے کہا کہ تھوڑا آسرا ہو جاتا ہے اور آپ دونوں ساتھ ہی بیٹھو، اور میں بڑا گھوڑے والے کا بھی بڑا میں سر کھا رہی تھی کہ پلیز بچوں کو کیئر کرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو گر آ جائے، لیکن ان کو یہی تھا، اور مجھے بار بار کہہ رہے تھے مما ہمیں خود سے چلانے دیں نا، میں نے کہا نہیں بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ اچھا جی، یہ جو ہے سمندر کے نظارے، بڑی پرانی یادیں بھی تازہ ہو جاتی ہیں، میری کزنس وغیرہ آیا کرتی تھی سی ویو، ہم لوگ جو ہے وہ آنا ہوتا تھا۔ اچھا، یہ سفید گھوڑا ماشاءاللہ سے اتنا یہ خوبصورت کوئی گھوڑا تھا،
اور دیکھ کے اس کو جو ہے نا مطلب ایک تو پنک سا اس میں جو ہے وہ کلر سا آ رہا تھا، اور میرے ہسبینڈ نے پھر خواہش ظاہر کی کہ میں جو ہے وہ اس والے پہ بیٹھا ہوں، یعنی کہ میرا چھوٹا بیٹا مان ہی نہیں رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا میں نے اکیلے ہی بیٹھنا ہے، تو لیکن میں نے کہا آپ بہت چھوٹے ہو تو اپنے بابا کے ساتھ ہی بیٹھو بیٹا، تو بالآخر اسے بھی ایگری کیا، تو وہ پھر میرے ہسبینڈ کے ساتھ ہی بیٹھا اور بڑا خوش ہو رہا تھا۔ میں نے کہا ویسے ارطغرل ڈرامے سے ہمیں یہ چیز تو سیکھنے کو ملی کہ ایک تو ماشاءاللہ سے بچوں میں بڑی اویئرنیس آئی ہے، ان کو ایسی چیزوں سے بڑی محبت ہو گئی، مطلب پرانے کلچر سے، ان چیزوں سے۔ تو کہتے ہیں نا کہ مما ہم نے رکھنا ہے، میں نے کہا بیٹا گھروں میں تو رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ گھوڑا ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھا۔ اچھا جی، یہ میرے دو بیٹے یہ بھی پہنچ چکے تھے، ان کا بھی جو چکر تھا وہ ایک پورا ہو چکا تھا۔ میں نے ہر سین کو کیپچر کیا، چھوٹے سے چھوٹے مومنٹ کو میں نے سوچا کہ نہیں میں نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہی کرنا ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی میموریز کو میں نے سیو کرنا ہے، اور میں بھلے ہی ویڈیو بڑی لمبی چوڑی ہو جائے گی، بلاگ بھی بڑا لمبا چوڑا ہو جائے گا، لیکن کم سے کم یاد رہے گا بچوں کو بھی، جب بڑے ہو کے دیکھیں گے تو بڑے خوش تھے یہ لوگ دیکھ کے یہ ساری چیزیں، اور ان کی وجہ سے میں بھی بڑی خوش تھی کہ بڑے عرصے بعد کھلی ہواؤں میں اور نیچے کا آپ دیکھیں ذرا، اتنے کوئی تھیلیاں ویلیاں تھیں، اور یہ دیکھیں گھوڑا ماشاءاللہ، مطلب مجھے بھی بڑے پسند ہے اس طرح کی چیزیں نا، مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ اچھا لگتا ہے آپ کو۔ اچھا ایک یہ جو سی وی پہ گاڑیاں بھاگتی پھرتی ہیں نا، بچے میرے کہے تھے، میں نے کہا بس چھوڑ دو، ان پہ بیٹھنے سے اچھا اونٹ پہ اور آپ گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ، کیونکہ یہ شور شرابے پھٹ پٹی سے بیٹھنے سے تو یہی اچھا ہے۔ اچھا جی، ہسبینڈ جی بھی ان کے پیچھے پیچھے میرا یہ بڑا بیٹا بھاگ گیا تھا، تو میں نے اس کو کیپچر کرنے کے لیے میں نے سارا دیکھا کہ یہ کہاں تک جا رہے ہیں۔ یہاں پہ میری امی لوگ بھی آیا کرتے تھے، وہی میں اپنی کزنس وغیرہ کی بات کرتی تھی، وہ جب بھی گرمی کی چھٹیوں میں آتے تھے تو ہم لوگ سی ویو جاتے تھے، ماشاءاللہ سے ہم لوگ بہت انجوائے کرتے تھے۔ اچھا بچپن میں ہوتا تھا، پیرنٹس جو ہوتا تھا ہر سنڈے کے سنڈے، تب تو جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی، لیکن وہ ایک دن بھی نا ہمیں گھمانے پھرانے ضرور لے کے جاتے تھے۔ اور یہ دیکھیے ویو ماشاءاللہ سے جو ہے وہ 6 بجے کا سورج، اور یہ شام تنہائی یعنی کہ سی ویو پہ بھی یہ حالات ہے کہ ایسے ویوز دیکھ کے نا بڑا زبردست سا لگتا ہے، ایک عجیب سا سما سا بن جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ شعر و شاعری کو دل کرتا ہے ساحل سمندر۔ اس کے بعد پھر ہم نے ارادہ کیا کہ چلو اب پانی کی طرف بھی چلتے ہیں، کیونکہ بچے تو خیر باقاعدہ میرے یہی چاہ رہے تھے کہ ہم نہا دھو لیں، لیکن ان کے بابا تھوڑے اسٹرک ہو رہے تھے کہ نہیں اتنا زیادہ وہ جو ہے وہ نہیں کرنا یہ میرے چھوٹے بیٹے کے کام۔ اچھا جی، تو یہ ماشاءاللہ سے گھوڑے اور اونٹ والے جو ہے اپنی جو ہے نا وہ کیپچر نہیں چھوڑ رہے تھے کہ ہمیں کیپشن کوئی دے دے اچھے سے۔ اچھا جی، اب جو ہے ہم ساحل سمندر کی جو جانب، ہم لہروں کی جانب بڑھ چلے ہیں، اور یہ دیکھیے ویوز چیک کیجئے، کراچی کی یہ جان ہے، ساحل سمندر کی پٹی، سی ویو، کچھ بھی ہو، طوفان آ رہا ہو، بارش ہو، لیکن کراچی کی عوام پہنچی ہوئی ہوتی ہے سی ویو میں، اور اب جو ہے ہم لہروں کی طرف گامزن ہو چکے ہیں کہ نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے، میں نے سوچا تھوڑا سا جو ہے وہ لیا جائے فٹ وے بھی، اور یہاں پہ جی لہریں جو ہے ٹکرانا شروع ہو گئی تھی۔ بچے میرے بڑے ہو رہے تھے کہ مما اور اندر لے کے چلے، اور اندر میں ڈوب جاتی ہوں، میں اندر لے کے چلی جاؤں، میں نے کہا میں تو خود اتنا ڈرتی ہوں۔ تو جی بس آج کا جو یہ بلاگ میں نے بنایا ہے سی ویو کے اوپر، آفٹر لاک ڈاؤن ایک بڑے لمبے چوڑے، اچھا وداؤٹ لاک ڈاؤن بھی تو زندگی اتنی مصروف ہو چکی ہے کہ ہم گھر سے نکلتے ہی نہیں ہیں، نکلنا ہو بھی تو 10 چیزیں سوچنا، یہ ہے وہ ہے، مطلب اتنی زندگی بلا وجہ فضولیات کی وجہ سے ہمارے بزی ہو چکی ہے، ہماری وجہ سے ہی بزی ہو چکی ہے، کیونکہ ہم نے اپنی لائف کو خود ہی اتنا زیادہ جو ہے وہ بلا وجہ کی چیزوں میں جو ہے وہ، یہ دیکھیے اس سمندر کی ریت جب پیروں سے نکلتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جیسے آپ کو اپنی طرف ہی دھکیلتی بھی لے کے جا رہی ہے، اور بار بار جو ہے وہ لہریں جب آ کے واپس جاتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا آپ بھی جو ہے وہ سمندر کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ باقی اس ٹائم بھی بچے کافی کنٹرول میں تھے کہ نہیں، میں نے کہا کہ نہیں بیٹا ذرا کنٹرول میں ہی رہو، نہانے دھونے کی حد تک مت جانا، کیونکہ بہت زیادہ جو ہے وہ گیلے پیلے ہو جاؤ گے آپ لوگ۔ یہ دیکھیے میں تو مطلب میں نے بہت زیادہ یہاں پہ جو ہے وہ
بات وہی آ گئی ہے نا کہ جب سے ہمارے ہاتھ میں موبائل اور کیمراز آئے، بھلے ہمیں بلاگنگ نہیں بھی کرنی ہوتی تو ہم چھوٹی چھوٹی یہ جو چیزیں ہیں وہ شوٹ کرنے لگ جاتے ہیں، شاید اس لیے کہ ہمارے پاس سیف رہیں گے، ہم اپنے جو پاس ہے وہ ایز اے میموریبل ہم اسے سیو کر لیتے ہیں۔ مجھے خیر شروع سے ہی شوق تھا، جب سے موبائل کیمرے والا ملا ہے میں ہر مومنٹ کو جو ہے وہ کیچ کرنے کی کوشش کرتی تھی، چاہے وہ بچوں کا ہو یا اس طرح کا ہو۔ یہ دیکھیے لہروں کے ساتھ ہائے، واقعی بچپن کے دن یاد آ جاتے ہیں، پرانے دن، اس ٹائم اسی طریقے سے میرا چھوٹا والا بیٹا اتنا کہہ رہا تھا مما مجھے چھوڑ مت دینا، میں بہہ جاؤں گا ساتھ میں نے کہا نہیں بیٹا تم کہیں نہیں جاتے، اور بار بار مجھے کھینچے جا رہا تھا، مما میں گر گیا، مما میں گر گیا۔ لہر جیسے آتی تھی بیچارہ اپنا بیلنس کھو دیتا تھا، میں نے کہا بیٹا کافی ٹائم بعد آئے ہو، آپ کو کہاں یاد ہے؟ تو اب میں نے سوچا ہے کہ انشاءاللہ بچوں کو جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی یہ ابھی تو خیر لاک ڈاؤن وغیرہ کھل گیا ہے، تو اب انشاءاللہ میں ان کو کم از کم مہینے میں ایک بار تو آنا ہی چاہیے، یہی ٹائم ہے ان کے انجوائے کرنے کا۔ بڑے ہو جائیں گے تو بس پھر وہی بات ہے کہ یہاں وہاں کھڑے ہو کے تصویریں بنائیں، سیلفیاں لیں، تھوڑا بہت کیپشن لے لیا اور بس، باقی یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا پاگل پن والا بچپنے کا، یہ تو ایور گرین ہوتا ہے۔ مطلب مجھے تو ابھی بھی یاد آتا ہے اپنی کزنس کے ساتھ شاید اگر وہ میرا بلاگ دیکھے گی تو ان کو ضرور یاد آئے گا کہ واقعی یہ دن کتنے زبردست تھے بچپن کے۔ اچھا یہ جو سین جو ابھی آ رہے ہیں نا لہروں کے ساتھ، مطلب آؤٹ اسٹینڈنگ، بڑا پرسکون سا لمحہ تھا۔ اتنی فرسٹریشن جو ہوتی ہے لائف کی نا، وہ اس نیچر کے قریب آ کے نا بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو اور زیادہ تر و تازہ کر دیتی ہے۔ میں بڑی خوش تھی، اور یقین کرے کہ جانے کو دل نہیں کر رہا تھا، جیسے کافی لمبے ٹائم بعد آئے نا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم کراچی سے نہیں، ہم آؤٹ آف کراچی سے آئے ہیں اور پہلی دفعہ سمندر دیکھ رہے ہیں۔ حقیقت بات ہے کہ اپنے ہی ایسے ایریاز میں رہتے ہوئے اور ان جگہوں پہ نہیں آنا واقعی زیادتی ہے، خود کے ساتھ زیادتی ہے۔ خیر یہ آہستہ آہستہ بیٹے کی خواہش کے مطابق ہم ذرا اور سمندر کے آس پاس ہوتے چلے گئے، پھر لہریں ذرا جب بڑھنے لگتی ہیں تھوڑی تھوڑی، تو میں نے سوچا کہ چلیں یہ دیکھیے، آہا کیا سین ہے، دیکھیے لہروں کے سین چیک کیجیے آپ، بڑا ہی پرسکون لیول سا جو ہے نا آپ کو پرووائڈ ہوتا ہے اس جگہ پہ، لہروں کا شور اور یہ ساری چیزیں واقعی میں مطلب کہ کیشول مومنٹ ہوتے ہیں آپ کے یہ، اور بچوں کے ساتھ میں واقعی بہت انجوائے کرتی ہوں۔ جب میں اپنے بچوں کو بہت زیادہ خوش اور ایکسائٹڈ دیکھتی ہوں نا ان چیزوں کے لیے، تو میں بہت زیادہ پھر میں ان کو روکتی ہوں، حالانکہ ان کے بابا ساتھ میں ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ ریسٹرکشن کر رہے ہوتے ہیں بچوں پہ، لیکن میں ان کو پورا فری ہینڈ دے دیتی ہوں کہ نہیں بیٹا آپ انجوائے کرو، وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو، مجھے کوئی وہ نہیں ہوتا کہ نہیں۔ حالانکہ یہ تو اونٹ پہ بیٹھنے کی وزٹ کر رہے تھے، لیکن پھر میں نے کہا کہ بس اب چھوڑ دو اونٹ پہ، گھوڑے شوڑے پہ بیٹھ لیا، اب آپ ادھر ادھر دیکھ کے انجوائے کرو۔ میرا بڑا والا بیٹا بہت، اگر ان کے بابا ساتھ میں نہیں ہوتے نا تو مجھے پکا یقین تھا کہ وہ بڑی والی لہر کے پاس پہنچ جاتا، یہ تو اپنے ابا کی وجہ سے کنٹرول میں تھے۔ اچھا یہاں پہ ایک میں نے سولو سا جو تھا وہ ایک لیا ہے کیپشن سا، اور میں تو خیر خود نہیں آئی، لیکن میں سورج کا اصل میں نا یہاں پہ لینا چاہ رہی تھی تھوڑا سا، کہ میں سن سیٹ دکھانا چاہ رہی تھی۔ اچھا جی اب ہماری واپسی ہو چکی ہے۔ ان کے بابا نے، حالانکہ بچے میرے بالکل بھی راضی نہیں تھے کہ مما ابھی بھی تھوڑی دیر رکتے ہیں، پھر میں نے کہا کہ چلو بیٹا مغرب کا ٹائم قریب ہے تو ذرا تھوڑا نکل جاتے ہیں یہاں سے، پھر آگے چلتے ہیں۔ میں نے کہا تھوڑا بیٹھتے ہیں، تھوڑا سکون سے دیکھتے ہیں ویوز کو، بس اب ہو گیا آپ لوگوں کا جتنا تھا۔ تو یہاں پھر آگے پھر ایز یوزول یہاں پہ بھٹے شٹے والے ہوتے ہیں۔ اچھا یہ میرے بچوں کے آلویز فیوریٹ ہے، مجھے بھی پسند ہے، لیکن پھر میں نے تو خیر نہیں کھائے، لیکن میرے جو سب سے بڑے والے بیٹے نے اور سب سے چھوٹے والے بیٹے نے ضد ظاہر کی کہ ہم نے یہ کھانے ہیں، تو میں نے کہا چلو لے لو، خیر کوئی بات نہیں، ہائیجینک اور ان ہائیجینک والی کوئی بات نہیں، ہم بھی اسی کلچر میں اور انہی چیزوں میں پل کے بڑے ہوئے، تو میں ان چیزوں کو نہیں روکتی ٹوکتی کہ او مائی گاڈ اٹس ناٹ گڈ فار ہیلتھ اینڈ آل دیٹ، بٹ نہیں اٹس اوکے، ہم بھی یہی سب کچھ کھا پی کے بڑے ہوئے ماشاء اللہ سے، اچھے سے تندرست زندگی گزار رہے ہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں کم ہی سوچنا چاہیے، کیونکہ جتنا آپ وہ سوچتے ہو نا کہ یہ چیز نہیں صحیح ہے، یہ چیز ایسی نہیں ہے،
تو اتنا بندہ پہ خسارے میں رہتا ہے. بس نیچر کے ساتھ انسان کو جینا چاہیے. اچھا جی، بھٹوں کا سلسلہ یہ تو مجھے لازمی پسند ہے. سی پی یو آؤ آپ اور بھٹے نہ کھاؤ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ پھر میرے ہسبینڈ گرما گرم بھٹے جو تھے وہ لگوا رہے تھے ہمارے لیے. بچے وغیرہ بھی اسٹارٹ، ان کا بس یہی تھا ماما بھٹے کھا کے ایک دفعہ پھر سے پانی میں چلے جائیں. میں نے کہا نہیں اب بس ہو گئی ہے تم لوگ کی، اب بس کرو. یہ میرے درمیانے بیٹے بیچارے شرمیلے سے، یہ میرے بیٹے بہت زیادہ شائع ہیں، مطلب نہ اتنی مستی وستی نہ کچھ بھی نہیں، بس سنجیدہ سے ہیں یہ. باقی جو دو، ایک سب سے بڑا اور چھوٹا والا، وہ تو ماشاء اللہ ہے انرجیٹک ہے فل. اچھا جی، یہاں پہ جو ہے ہمارا ہو جاتا ہے بھٹوں کا بھی. یہ بھی ایک چھوٹا سا مومنٹ میں نے سوچا کہ یہ بھی میں اپنا جو ہے وہ کیپشن میں ڈال دوں کہ چلے یہ بھی تھوڑا سا ایڈ ہو جائے گا. حالانکہ ویڈیو بہت زیادہ جو ہے وہ لمبی چوڑی ہو گئی ہے، ورنہ میں اتنی لمبی چوڑی ویڈیو نہیں بناتی ہوں. لیکن میں نے سوچا کہ اتنے ٹائم بعد آئی ہوں تو کیوں نہ اس کو پوری طریقے سے جو ہے وہ کیپچر کیا جائے. جب آنے سے لے کے بیٹھنے سے لے کے جانے تک کا ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو مومنٹ ہوتا ہے. اور یہ اب سورج ڈھلنا شروع ہو چکا ہے، شام کا سماں ہے. کیا ویوز ہے، کیا ویوز ہے، میں کہ سمجھتی ہوں. وہ میرا بیٹا کہتا ہے مما مجھے یہاں پہ دیکھو سی وی کے سامنے گھر لیتے. میں نے کہا بیٹا ڈر لگتا ہے سونامی آ جاتی. کہ رہے مما کچھ نہیں ہوتا نا، ساری دنیا رہ رہی ہے. میں نے کہا بیٹا اللہ پاک سے دعا کریں، انشاءاللہ وہ رب چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ پھر آخر کے جو مومنٹ تھے سورج ڈھلنے کے، یہ میں نے یادگار کے طور پہ میں نے سوچا کہ کتنا زبردست سا یہ سما ہے، تو یہ بھی ذرا نوٹ ڈاؤن کر لیا جائے ساتھ ساتھ. تو جی اب ہم یہاں سے آ چکے تھے بالکل ساحل کی طرف. یہاں پہ وہ جو میں نے آپ کو ریت کا بتایا تھا جو سفید سفید سی ہے، تو بچے یہ اڑانے میں مصروف ہو گئے، یعنی کہ کھیل کود میں یہاں پہ لگ گئے. میرے ہسبینڈ کو لگی ہوئی تھی کہ چلو چلتے ہیں. میں نے کہا بس اب تھوڑی دیر رک جاؤ، ان کا ذرا تھوڑا سا اور پورا ہو جائے لے آؤٹ، یہ لوگ تھوڑا اور انجوائے کر لیں. اچھا جی، یہ دیکھیں بادل بڑا زبردست لگ رہا ہے. یہ بھی بچوں کا بس نہیں چل رہا تھا. اگر وہ میں کہہ رہی ہوں نا کہ اگر ابا ان کے ساتھ نہیں ہوتے نا تو پھر بچوں کے کچھ اور ہی نظارے ہونے تھے. یعنی کہ یہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہوتے. ابھی تو پھر یہ کافی حد تک کنٹرول میں تھے، ورنہ یہ پورے ریت میں دھسے ہوئے ہوتے. کیونکہ یہ وہ دیکھتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے بچوں کی ویڈیوز وغیرہ، وہ ریت کے اندر سر اندر، صرف سر باہر ہوتا ہے باقی پورا دھڑ اندر ہوتا ہے. اذان کہہ رہے تھے مما بڑا دل کر رہا ہے. اچھا جی، اب ہماری واپسی کا سماں ہو چلا ہے. بڑی مشکلوں سے ہم نے جو ہے ساحل سمندر سے رخصتی لی، بڑی مدتوں بعد ہمارا آنا ہوا. انشاءاللہ اب تہیہ کیا ہے کہ ہم بچوں کو ایک بار تو مہینے میں لے کے آنا ہے. اور مغرب چونکہ ہو چکی تھی اس ٹائم تک، جتنا بھی ہم نے جو ٹائم یہاں پہ اسپینڈ کیا، بڑا ہی کوالٹی ٹائم ہم نے اسپینڈ کیا. اور ہمیں بہت اچھا لگا واقعی میں کہ لاک ڈاؤن کے بعد ایک دم سے تر و تازہ ہونا از بیسٹ فار اس. کہ ساحل سمندر بڑا دل چاہ رہا تھا میں اس ٹائم یہاں پہ کوئی نہ کوئی پوئٹری کر دیتی. لیکن وہی بات ہے کہ مجھے پوئٹری پسند ہے، سمجھ میں بھی آتی ہے، بڑی بڑی مشکلیں لیکن آج تک کبھی یہ کم وقت یاد نہیں ہوتی کہ کبھی بھی موقع کی مناسبت دیکھتے ہوئے میں کوئی نہ کوئی ایسی جو ہے وہ. اچھا جی، اب الوداع لیتے ہیں ہم ساحل سمندر سے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر سے آئیں گے. اور آج کا بلاگ میرا کیسا لگا ہو آپ سب کو ضرور مجھے بتائیے گا کامنٹ کر کے بھی. اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہوں اور تو پلیز آپ اسے شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. اور آپ کے سپورٹ کے بغیر، یعنی کہ یوٹیوب فیملی کے سپورٹ کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی ایک نئے بلاگ کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے انشاءاللہ. سب کے معاملات اللہ کے سپرد، فی امان اللہ. اللہ حافظ.